بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے سوال بھیجا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا جادو ہو گیا تھا؟ بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کا اثر نہیں، چونکہ یہ شیطانی عمل ہے اور انبیاء پہ شیطانی عمل نہیں ہو سکتا۔ تو اس بارے میں میری گزارش ہے کہ کسی کے کہنے کی بات نہیں ہے، بات اصل میں اتھینٹک وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ صحیح احادیث میں مذکور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر شیطانی یہ جادو کا اثر ہو گیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کا علاج بھی بتلایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے بذریعہ وحی اور جبریل امین کو بھیج کے، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے 2 فرشتے انسانی شکل میں بھیجے جنہوں نے مکالمہ کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی سوال کرتا ہے، ایک دائیں طرف کھڑا ہے، ایک آپ کے پاؤں کی طرف، ایک سر کی طرف، ایک سوال کرتا ہے، دوسرا اس کا جواب دیتا ہے۔ تو یہ سارا حدیث میں قصہ مذکور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہو گیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کا توڑ بھی اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا تھا۔ رہی بات یہ ہے کہ شیطانی عمل، شرح عقیدہ طحاویہ میں اس پہ بڑی تفصیلی بحث ہے، افعال العباد کی بحث میں، کہ انسان اپنے فعل کا فاعل ہے، اس کا خالق نہیں ہے۔ انسان جو ہے اپنے فعل کا فاعل ہے، اس کا خالق نہیں ہے۔ تمام افعال کا خالق وہ اللہ تبارک و تعالی ہے، اور انسان جو اپنے فعل کا فاعل ہے، وہ ایسی غلطی انبیاء سے خصوصاً طور پہ، کہ انبیاء سے ایسا فعل سرزد نہیں ہوتا جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے، جو اللہ کی معصیت اور نافرمانی میں آنے والا ہو، شیطان کے پیچھے چلنے والا ہو، اس کی تابعداری یا اس کا کہا ماننے والا ہو۔ تو شیطان کو، یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ شیطان کے پیچھے نہیں لگتے انبیاء اور رسول، بلکہ وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ انبیاء اور رسول معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوتی۔ جو ان کے اوپر وار ہے وہ ہو سکتا ہے۔ آپ نے صحیح حدیث میں وہ قصہ بھی سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر زہر کا اثر ہو گیا تھا، آپ کے آخری عمر میں بھی اس کے اثرات نمودار ہوئے ہیں۔ اور شیطان وہ بھی ایک دشمن ہے، دوسرے دشمن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کرنے کے لیے سراقہ بن مالک نکلا ہے۔ جب آپ ہجرت کی رات میں تھے، وہ ایک دشمن ہے، انسانی شکل میں بھی ہو سکتا ہے اور وہ جنات میں بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی دشمن جو ہے وہ انبیاء پہ حملہ آور ہو سکتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی انہیں محفوظ کر لیتے ہیں۔ اور اس میں ایک بڑی حکمت جو اللہ کی یہ تقدیر کا معاملہ ہے، تو اس تقدیر کے وقوع پذیر ہونے میں ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی نظر آتی ہے کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ آپ جادوگر ہیں۔ تو تمام کو معلوم ہے کہ جادوگر کے اوپر جادو کا اثر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس کا توڑ جانتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو جادو کا اثر ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات باور کروانے کے لیے اور ثابت کرنے کے لیے کہ میرا محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر نہیں ہے، اسی وجہ سے آپ پہ جادو کا اثر ہو گیا۔
اور اسی طرح ایک دوسری روایت میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان جو ہے نا میرے قریب آگ کا انگارہ لے کے، مجھے خدشہ تھا کہ میرے وہ اوپر پھینک دے گا، تو مجھے یہ خطرہ لاحق ہوا، تو پھر میں نے یہ دعا پڑھی، جو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ذکر فرمائی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما خلق و برع و زرع. یہ حدیث، یہ روایت ہے اور یہ دعا حسن المسلم میں موجود ہے، تو اسے تفصیل سے ذکر آپ اس کا پڑھ سکتے ہیں کہ یہ شیطان سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ نسخہ اور وظیفہ بتلایا تھا. تو اس کا مطلب ہے شیطان حملہ کر سکتا ہے، تو اس سے بچاؤ کے لیے اللہ نے تدابیر اختیار کی ہیں. تو یہ کہنا درست نہیں ہے کہ آپ پہ شیطانی حملہ نہیں ہوا. شیطان نے حملہ کرنے کی بہت سی کوششیں کی ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض دفعہ اس کا اثر ہو جاتا ہے. شیطان بھی تو انسان کا دشمن ہے، انبیاء کا بھی دشمن ہے. تو وہ دشمن جو ہے وہ ہر انسان پہ وار کرتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ وار کرنے کے بعد چلا گیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا توڑ بتلا دیا اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس میں فہم و فراست اور بصیرت عطا فرمائے. جو صحیح حدیث میں ہے، اہل سنت والجماعت کا موقف یہی ہے کہ جو چیز صحیح حدیث میں مذکور ہے ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے. بعض لوگ اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ گستاخی ہے. یہ گستاخی نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تقدیر کا معاملہ ہے، اور اس پہ انبیاء کا جو ہے نا، انبیاء اس سے محفوظ نہیں ہے اللہ کی تقدیر سے. بعض دفعہ ایسے واقعات رونما ہو جاتے ہیں. اللہ ہمیں سمجھ فرمائے. السلام علیکم.